لیکن سب سے پہلے راجہ صاحب آپ سے آج جو سماعت ہوئی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ فرد جرم عائد ہوگی، آپ کیا آج کی جو پروسیڈنگ ہے وٹ ڈو یو میک اٹ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیے، بینگ پاکستانی اور پھر ایک لا اسٹوڈنٹ کے ہوتے ہوئے اس سے تعلق رکھتے ہوئے مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ جناب ہمارے ملک میں جو عدلیہ ہے اس کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طریقے سے اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے، وہ کرمنل لوگ کس طریقے سے اوور شیڈو کر رہے ہیں ہر چیز کو، صرف ایک چیز سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم کو کسی طرح سے نقصان نہ پہنچے، بھلے سے اس ملک کے اداروں پر جس قسم کی مرضی تہمتیں لگاتے جائیں، بھلے سے ان کو ڈسٹروائے کرتے جائیں، بھلے سے آپ اس ملک کے نام لے کے آپ اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو خراب کریں۔ تو یہ اسی کڑی کا ایک نتیجہ ہے جو رانا شمیم صاحب کی ہم نے شکل میں دیکھا کہ آلدو اصل کھلاڑی تو پیچھے وہی ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بارہا ان سے سوال کر رہا ہے کہ جو بینیفیشری ہیں وہ کون ہیں، اور بینیفیشری اس میں سمجھنا ہے کہ ٹو فولڈ انہوں نے بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک تو اس ایفیڈیوٹ سے، اس ڈاکیومنٹ سے انہوں نے انگلینڈ میں اپنے جو ویزا کا سٹیٹس ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو اپیلیٹ فورم پہ ہے، ٹریبیونل میں ہے، ادھر انہوں نے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس کا یہ پرپس بظاہر نظر آیا۔ دوسرا یہ آیا کہ کسی طریقے سے جو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچ جونز ہے جو کہ اپیلیں سن رہا ہے میاں شریف فیملی کی، نواز شریف فیملی کی، اس کو ڈسپیوٹ بنا دیا جائے اور پھر کیس ادھر سے ٹرانسفر کیے جائے۔ ایون یہ بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بات ہوئی کہ جب وہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کوئی بات کی تو ان کا پھر کیا یہ کر دینا چاہیے کہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی کسی اور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ لے جائیں اس کو۔ پھر آپ دیکھیں نا کوششیں یہ کس منظم انداز سے ہو رہی ہیں۔ تو پھر جو جوابات ان کے آ چکے تھے تمام افراد کے، تو عدالت اس میں جو ایک چیز پہ رکی وہ اس ایفیڈیوٹ کا فزیکل وہاں پہ آ جانا۔ تو وہ ایفیڈیوٹ آج کھل گیا، اس پہ بہت سے سوالات آئے کہ جناب وہ رانا شمیم تو کہتے تھے کہ جناب وہ میں نے سیل کر دیا ہے اور کسی لاکر میں رکھ دیا ہے، بٹ دیر واز نو سیل، وہ کسی لاکر میں نہیں تھا، اور کس کے پاس سے یہ آیا اب یہ بھی ایک ایمبیگوٹی ہے، کس نے اس کو بھجوایا۔ تو یہاں سے وہ اس ایفیڈیوٹ کے بارے میں پھر حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ سٹوریز بریک ہوئی ہیں اسی ایفیڈیوٹ کے بارے میں، اور وہ جو ان سے نوٹری ہیں جنہوں نے اس کو کیا تھا، نوٹرائز کیا تھا، وہ گتری ہیں کیا نام ہے ان کا، تو انہوں نے یہ کس جگہ پہ اس کو نوٹرائز، کیونکہ رانا صاحب کچھ اور سٹیٹمنٹس آلریڈی دے چکے ہیں اور رائٹنگ میں اپنا جواب بھی دے چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر یہ تمام تضادات سامنے آ گئے عدالت کے، تو پھر عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ سمپل کانٹیمپٹ کا کیس نہیں بنتا ہوا نظر آ رہا، یہ تو ادارے کو آپ نے کہا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے شاید کمپرومائزڈ ہے۔ جی راجہ صاحب سوری میں کاٹ رہا ہوں آپ کو، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا، اتنے ہفتے گزر گئے، اب فرد جرم عائد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ریمارکس ہیں، جو آبزرویشنز ہیں وہ تو بہت سخت ہیں، لیکن عملی طور پر جو آرڈرز آ رہے ہیں وہ شاید، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید اتنے اس سے میچ نہیں کرتے جو گفتگو ہو رہی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک سابق سینیٹر تھے فیصل رضا عابدی، انہوں نے عدالتوں کے بارے میں بات کہی تھی، تو پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ عدالتوں کے پاس اختیار ہے اس بات کا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، انہوں نے بڑا رائٹلی اس کو فریز کیا، بڑا رائٹلی اس سارے معاملے کو فریم کیا اور یہ کہا کہ یہ توہین عدالت کا معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر جو حاضر سروس جج ہیں، پوری جو عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد ہے اس کو جو بریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ نون لیگ کا ایک بیانیہ ہے۔ اور اتنی جس انداز میں رانا شمیم صاحب لے رہے ہیں یا ان کے وکیل، حالانکہ وہ سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں لطیف افریدی صاحب، یہ ایک رویہ ہے، انتہائی سینئر لائر ہیں اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس پر لوگوں کا اعتماد ایٹ سٹیک ہے۔ ایک اتنے بڑے چارجز لگے ہیں، اور اب میں نے عدالت میں دیکھا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بڑے مضطرب نظر آتے ہیں، بڑے پرٹربڈ ہیں،
اور بڑے خلوص دل سے عدلیہ کی جو بحالی ہے، تقدس ہے جو اس کی بحالی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو وہ تو راجہ عامر عباس یہ کیا ہے یہ سب؟ یہ تو ایسے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ملزمان ہیں اس میں ان کو یہ یقین ہے کہ کوئی ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتا، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا، وگرنہ یہ اس قسم کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ اور اس قسم کی ہنسی کین یو ایکسپیکٹ دیٹ؟ دیکھیے یہ وہی آرنی ہے، یہی وہ ستم ظریفی ہے کہ جو سینئر ترین لائرز ہیں اور ہمیں ہمیشہ سے پڑھایا گیا ہے کہ جی عدلیہ اور وکلا ایک چیریٹ کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو ایک طرف وہ نہ صرف عدلیہ پہ، آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس ملک کا جو اتنا بڑا ایک کیس چل رہا ہے اس پہ بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اس کے کئی پرونگز ہیں کہ صرف عدلیہ پہ نہیں، آپ نے کوشش کی ہے کہ جو چل رہے ہیں کیسز اس میں پریشرائز کیا جائے عدالتوں کو اور ریلیف لیا جائے، تو دس از دا ہائی ٹائم۔ دیکھیے کانٹیمپٹ بیسیکلی ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے کسی عدالت کا کوئی حکم ہے اس کو مانا نہیں گیا، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں ہوا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ خط لکھیں، وہ خط نہیں لکھتے تھے، دیٹ از کانٹیمپٹ، آپ عدالت کی بات نہیں مان رہے۔ لیکن یہاں تو آپ نے عدالت کے اوپر الزام لگا دیا ہے، آپ نے کانٹیمپٹ نہیں کی، آپ نے الزام لگایا ہے، تو الزام کو اگر یہ سبسٹانشیٹ نہیں کر سکتے تو آئی بلیو کہ اس کے کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ بڑے سیریس ادر ریپرکشنز بھی ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔